تو وہ جو ہے اختر حسین صاحب ایک انتہائی دلچسپ بات کس حوالے سے؟ ان کے خلاف پہلا تو یہ ثابت ہو ڈگری جعلی ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا چیئرمین ہے، ڈگری جعلی ہے اور وہ محلے کے پرنٹنگ پریس کی چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا کمال ان کا یہ ہے کہ جب ان کے خلاف انکوائری شروع ہوئی تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ یہ تو پھر ان کی ذہانت ہوئی نا ہارون صاحب۔ ہاں، اگر آپ اس کو ذہانت کہنا چاہتے ہیں آپ اس کو ذہانت کہیں۔ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور ثابت ہوا؟ اور نہیں، سب وہ زندہ سلامت ہیں، پھر ثابت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تیسرا ان کا کمال یہ ہے کہ جب وہ وہاں سے گئے، ان کی گرفت ایسی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی مافیاز ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں میں صفایا کر دوں گا مافیاز کا۔ وہ تو بڑھ گئی ہیں۔ وہ بس مافیاز کا کیا صفایا کریں گے؟ یہ سی ڈی اے کو نہیں ٹھیک کر سکتے، وہ یہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جس کو وہ منسٹر اس کو نہیں ٹھیک، وہاں ایک مافیا ہے، وہ ہر ایک میرا نہیں، میں آج بھی کہتا ہوں مجھے ظفر اقبال مرزا کے بارے میں یہ یقین نہیں ہے جب تک کوئی مجھے ثبوت نہ دے کہ اس نے کوئی کرپشن کی ہوگی۔ لیکن کمال کیا ہے، کابینہ نے جو 5 اگست کو جو واقعہ ہوا مقبوضہ کشمیر میں، ظلم و ستم کی حد کر دی گئی، مطلب قیامت صغریٰ ہو گئی۔ 14 12 سال کے بچے اٹھا لیے گئے، گھروں کو آگ لگا دی گئی، کیمیکل چھڑک کے باغات جلا دیے گئے، ہزاروں آدمی، تو پاکستان نے ان کے ساتھ ٹریڈ پہ پابندی لگا دی۔ ہماری حکومت ایسی ہے نا کہ نتائج باقب تو سوچتی نہیں ہے۔ پھر احساس ہوا کچھ اپنے لائف سیونگ ڈرگز ہیں چاہیے، ہاں۔ اب کابینہ نے کہا کہ لائف سیونگ ڈرگز منگوا لیں، منگوائی جائیں، اس کی منظوری ہو گئی۔ اب جب یہ کابینہ جو ہے یہ فیصلہ کرتی ہے تو وزیر مذہبی امور کہتے ہیں، کیا اس میں گرامی ہے ان کا، نور الحق قادری صاحب، نور الحق قادری صاحب، جو کافی سمجھدار آدمی سمجھے جاتے ہیں، اسی لیے وزیر ہو گئے، سمجھدار ہیں۔ نہیں آپ ہنسا نہ کریں نا، مطلب آپ سیریس بات کرتے ہوئے مسکرانے لگ جاتے ہیں ہارون صاحب۔ مسکرانا کو پھر میں کوئی نقطہ نکالوں گی، پھر آپ نکالے، فضول نقطہ نہ نکالے، اچھا نقطہ نکالے۔ نہیں، نور الحق قادری کو جینوینلی ایک ذہین آدمی سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیبنٹ میں بعض اوقات ڈسکشن ہوتی ہے، جب وہ چھپتا ہے تو وہ ڈیسیژن ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ انہوں نے کہا ہے، یہ وہ ان سے پوچھے نا کیا بات ہے، ہاں جی۔ اچھا بھی انہوں نے کہا لائف سیونگ ڈرگز منگوا لے، اچھا جی، ٹھیک۔ انہوں نے اس کو بدل دیا دوائیں منگوا لیں۔ جان بچانے والی ادویات سے معاملات ادویات تک آ گیا، بس وہ جان بچانے والے حذف ہو گئے، ورڈ حذف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وہ انگریزی کا ایک بہت مشکل سا لفظ ہے، میری زبان پر نہیں چڑھ رہا ہے جی، تھیراپی سے نا، تھیراپیٹک کیا ہوگا یہ تلفظ، مجھے بعض اوقات تلفظ میں دشواری ہوتی ہے نا، انگریزی ویسے میری کمزور ہے۔ میں ویسے جانتی ہوں آپ کی انگریزی بڑی اچھی ہے، اچھا ایسے آپ کیمرہ مینوں کو۔ اچھا انہوں نے اس کو بدل دیا اور کیا منگوایا؟ کیا حجمولہ، حجمولہ وہ تو کھوکھوں پر بھی پڑھا ہوتا ہے، منگوایا نا انہوں نے، فیس واش، شیمپو۔ اچھا اچھا، ہاں ہاں، ڈسپرین۔ اچھا یہ تو ہے مذاق یہ کہ 436 دعائیں منگوا لی۔ دوسرا مذاق یہ ہے کہ وزارت وہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے لکھا یہ ہمیں اجازت دے، کامرس منسٹری نے کھلی اجازت دے دی، یہ پوچھا ہی نہیں کتنا ذرا مبادلہ خرچ ہوگا۔ یہ کوئی مثال نہیں ہے اس طرح اندھے پن کی، کوئی تخمینہ ہی نہیں ہے، اور خرچ کر اس پہ ڈالا۔ ایک بڑا تاریخی واقعہ آپ کو سنا، کچھ نہیں پوچھا کتنا ذرا مبادلہ، 85 ملین ڈالر کی۔ پھر لوگ کہتے ہیں بھئی تم صاف نہیں کہتے، ہمیں بلین لگتا ہے، ملین 85 یا 75 ملین ڈالر، 85 ملین ڈالر کی ٹائیفائڈ کی ویکسین منگوا لی، جو اندازہ یہ ہے کہ جس کی مالیت 10 ملین ڈالر سے زیادہ کی نہیں تھی، اور پاکستان میں وہ اپرووڈ بھی نہیں ہے۔ اور وہ دنیا میں 2 سسٹمز ہیں، برٹش فارماکوپیا، امریکن فارماکوپیا، ان دونوں کے تحت وہ اپرووڈ ہی نہیں ہے، پاکستان میں اس کی اپروول کبھی دی ہی نہیں گئی، اور وہ منگوا لی گئی، اور اندازہ وہ 10 ملین ڈالر کی تھی، باقی 75 ملین ڈالر کہاں گئے؟ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے اندر ایک مافیا ہے، آپ کو بتایا ہے
اس کا سربراہ ایک ایسا شخص بن گیا جس نے ڈگری محلے کے پرنٹنگ پریس سے چھپوائی تھی. پھر اس نے کہا میں فوت ہو چکا ہوں. اور جو موجودہ آدمی ہے اس کے بارے میں یہ باور کیا جاتا ہے, مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انہی کا لگوایا ہوا ہے. اچھا, ہر وزیر صحت کو چکمہ دیتے. ایک کو رسوا کیا نا پہلے, جس کی کوئی تحقیقات نہیں. ہو سکتا ہے اسے نہ پیسے بنایا ہو عامر کیانی نے, لیکن تحقیقات کیوں نہیں کرتے؟ تحقیقات اس لیے نہیں کرتے کہ عامر کیانی مارا جائے گا. پھر کس لیے نہیں کرتے؟ یہ تو ایک پہلو ہے نا. وہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی بہت پاورفل ہے. دے ہیو بلینز اینڈ بلینز آف روپیز. ان میں سے بعض کے بارے میں یہ باور کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے ان کی اپنی دوا ساز کمپنیاں ہیں. وہ اس ملک سے, اس ملک کے قانون سے, اس ملک کے وزیر اعظم کے کرسی سے زیادہ مضبوط ہے. اس ملک کا ہر کانسٹیبل وزیر اعظم کے قانون سے زیادہ مضبوط ہے. اتنی رشوت ہے آج بھی خان صاحب کے آنے کے 18 مہینے بعد پولیس میں, پٹوار میں, کسٹم میں, انکم ٹیکس میں, ہر جگہ اتنی ہی رشوت ہے نا. کامل علی بس ایک بات ہے, نہیں وہ تو پی ٹی آئی کے لیڈروں کا میں نام نہیں لے سکتا, ٹاپ لیڈر کہتے ہیں کہ رشوت بڑھ گئی ہے, کیونکہ اب رسک بھی بڑھ گیا نا, کبھی پکڑے گئے تو مارے بھی جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک نیب ایک بنی ہوئی ایک چیز ہے, آپ کو پتا ہے نیب ایک چیز ہے, وہ نہیں پکڑتی ہیں, وہ نہیں پڑھتے نہ, اس کا کبھی پر اگاتے ہیں, کبھی وہ ٹارزر بن جاتی ہے, کبھی اس کے پر کٹے جاتے ہیں, کبھی اس کا چیئرمین کہتا ہے ہوائیں اور طرف چلیں گے. ہاں جی, شیخ رشید صاحب کہتے ہیں عید کے بعد جھاڑو پھرے گی, یہ ہوگا. باتیں ہم بہت سنتے ہیں. اب گزارے یہ ہے کہ وہ اس میں یہ چیزیں منگوائی گئیں, اتنے بڑے پیمانے پہ گھپلے ہوئے, اور دواؤں کی قیمتیں بڑی تھی تو کیانی کو ہٹایا گیا تھا, عامر کیانی کو. جی بالکل. اب اور بھی بڑی ہیں. اب میرے پاس اتنا ٹائم آج نہیں تھا, میں کئی مصروفیت تھی, کہ وہ دواؤں کی قیمتیں بعض ہیں 2 گنا 3 گنا. یہ ہمارے دوست جو دوائیاں لے کے آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک دوائی 2 ہفتے پہلے 100 روپے کی تھی, اب 200 کی خرید. بعض ایسی دوائیاں بھی ہیں جو 3 گنا قیمت ہو گئی ہے پچھلے 3-4 مہینے. بالکل کوئی کنٹرول ظفر مرزا صاحب کا نہیں ہے. وہ اس میں قصوروار ہیں یا نہیں, معاذ عہدے سے چمٹے ہوئے ہیں. ایسے موقع پہ عہدے سے چمٹے رہنے کا کیا فائدہ؟ 2-3 دن ان کو بریفنگ کرنے نہیں دی, پھر گھبرائے سے آئے, پھر بریفنگ شروع کر دی. عمران خان صاحب اس بات کا, یہ اپوزیشن بھی کمال ہے. اپوزیشن کہتی ہے کوئی پالیسی نہیں کرونا پہ عمران خان کی. اور پالیسی کیا ہوتی ہے؟ وہ جو کچھ اس کا موقف ہے وہ واضح ہے, اس میں کہیں کوئی خامی بھی ہو سکتی ہے. او بھائی, دواؤں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں 2-3 گنا, اور اتنا بڑا فراڈ ہو گیا. انڈیا سے دوائیں آ رہی ہیں, حجملہ کہو, حجملہ فیس واش, صابن, شیمپو. اور شیمپو کل میں پرسوں کہیں افطاری پہ گیا تھا, وہ کہتا ہے میرے بیٹے نے یہ شیمپو بنایا. میں نے کہا بیٹے نے, وہ چھوٹا سا بچہ تھا, وہ کہتے شیمپو کیا ہوتا ہے, کوئی بھی گھر میں بنا سکتا ہے, تو کس سادہ سی بات ہے. اچھا, انڈیا سے شیمپو آ رہا ہے, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں آ رہی ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک اور بھی نقطہ ہے ہارون صاحب. اچھا, عمران خان صاحب اس کے ذمہ دار ہیں, وہ قوم کو اس کا جواب دیں. میں انہیں یاد دہانی کراتا رہوں گا. ناراض تو وہ مجھ سے پہلے ہی ہیں, تھوڑے سے اور ناراض ہو جائیں. میں انہیں کرپٹ نہیں کہہ رہا, دوستوں میں ان کی ذمہ داری ہے. اچھا, دوست مجھے ملا جی, سبحان اللہ. ہارون صاحب, بیلیوں میں دوستی اور لڑائی ہوتی رہتی ہے, کیا کہنا ہے ایسے دوست کے, کیا کہنے ہیں جی. کسی کو ایسی نعمت کمی نصیب ہوئی ہوگی. اب یہ اس کے ذمہ دار ہیں کہ تحقیقات کریں, ہم انہیں یاد دہانی کراتے رہیں گے. بالکل کراتے رہیں گے, ہمارا یہ کام ہے کہ یاد دہانی کرائیں. ظاہر ہے عمران خان نے پیسے نہیں کھائے, ظاہر ہے. یہ اپوزیشن کچھ بھی کہہ سکتی ہے, مگر ان کی ناک کے نیچے یہ سب ہوا. وہ پیسے کھانے ہوتے تو حاجمولہ سے تو نہ کھاتا, حاجمولہ سے نہ کھاتا, تھوڑا اوپر جا کے وہ کھا لیتے. اچھا ہارون صاحب, یہاں پہ ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے. چلیے, ایک تو یہ ذمہ داری خان صاحب پہ آ گئی ہے, جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. را میٹیریل منگوایا گیا, خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ کوئی تحقیقات آرڈر ہوتی ہے. اکبر شہزاد صاحب چکمہ دے جاتے ہیں, شہزاد اکبر صاحب چکمہ دے جاتے ہیں, اوائڈ کر سکے نا فلانا ضروری کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ان کا بھی تو ایک ظاہر ہے, افسروں کا بھی ایک رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح. اگر ہارون صاحب را میٹیریل ہی درآمد کرنا ہے
तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? रॉ मटेरियल नहीं मंगवा रहे। एक रॉ मटेरियल भी काफी कहा गया कि जी मंगवाने की जरूरत होती है, दवाएं फिर यहाँ पर उनको मिलाकर मिक्स करके एक दवा बनाई जाती है, तो रॉ मटेरियल यहाँ पे क्यों नहीं बन सकता? फार्मा कंपनीज कहती हैं हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है कोई बन भी। क्यों नहीं सकता? पाकिस्तान में आप सनफ्लावर उगा लें, सूरजमुखी के खेत उगा लें, तो आपके $3 बिलियन बच जाएंगे, जिसके लिए वज़ीर आज़म ने गाड़ी चलाई एक शहजादे की, और बाद में उसने उन्हें कुआलालंपुर जाने से रोक दिया। और उसमें करना क्या है? लोगों ने काश्त करना है, हुकूमत ने उतनी काश्त करना। हुकूमत ये गारंटी करेगी हम ख़रीद लेंगे, ख़रीद के मिलों को दे देगी, उसमें फ़र्ज़ कीजिए 2, 4, 5, 6 अरब रुपए का नुकसान भी हो जाए। $3 बिलियन का मतलब क्या है? 450 अरब रुपए। वो एक दफ़ा कुआलालंपुर में मीटिंग तय हुई, एक साबिक़ सफ़ीर ने लिखा है, तो वो जो मुतल्लका अफसर या वज़ीर था उसने जाने से इनकार कर दिया, उसे अंग्रेज़ी नहीं आती, फिर चौधरी शुजात को भेजा गया। अच्छा, चौधरी शुजात साहब तो बात करते हैं, बेचारे बीमार हैं, बात वो उनकी तो बात ही समझ में नहीं आती, लेकिन उन्होंने मीटिंग निभा दी। मुल्क की इज्जत ये रख ली कि मीटिंग कैंसिल नहीं की। पाकिस्तान में तो इतना कुकिंग ऑयल हो सकता है कि एक्सपोर्ट करें। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ दरख्त हैं ओलिव के, जैतून के। पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है, तो पैसा कहाँ से बनाएंगे? आप इन्हें इस पे आपको ताज्जुब नहीं हुआ? 2.5 करोड़ दरख्त हैं। हम जैतून की बजाय कहू कहते हैं, कहू, 12 कहू, 12 जैतून के पौधे, उनको पेवंद करना है। और उनको पेवंद कर लें तो $3 बिलियन का ओलिव ऑयल हो सकता है। वो तो बेशुमार चीज़ें हैं। नहरों के किनारे हम लगा सकते हैं वो पाम के दरख्त, नहरों के, दरियाओं के किनारे, ठीक है। मगर हुकूमत को तो और कामों में उलझी रहती है ना, हर हुकूमत और चीज़ों में उलझी रहती है। ये तो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मतलब आज सूरजमुखी के उगाने का फैसला करें तो इट विल टेक अ फ्यू इयर्स, थोड़े लगेंगे, फिर ज़्यादा लगेंगे, फिर ज़्यादा लगेंगे, फिर ज़्यादा। हारून साहब, इसमें माफिया अपना किरदार कैसे अदा करेगा? इसमें पैसा बनाने वाले पैसा क्या बनाएंगे? आप तो मुल्क की मोहब्बत में मशवरे दे देते हैं, मगर जो माफिया बैठा है उन्हें कुछ और चीजें अजीज होती हैं। माफिया को जूते मारने चाहिए ना, माफिया से मतलब सर पे चढ़ाना चाहिए। आप खुद ही अभी मानिए कि ट्रैप वाले इतने ताकतवर हैं, इतने ताकतवर हैं, तो उनका इलाज भी इतना ही आसान है। तो खान साहब क्यों नहीं कर लेते? ये तो खान साहब से पूछ रहे हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वजारत तजारत का भी तो बड़ा रोल है, उनकी तरफ वजारत तजारत से पूछे कैसे इजाजत दीजिए, वजीर तजारत को बुलाएं, सेक्रेटरी तजारत को भी बुलाएं, अफसरों को बुलाएं, और जितने लोग कसूरवार हैं। अरे एक ये निज़ाम अदल है। मैंने एक दफ़ा LDA में कुछ काम था, सादा सा सिंपल था, चीफ सेक्रेटरी साहब एक होते थे, अब नहीं है, पुरानी बात है। उनसे कहा ज़रा LDA को फ़ोन तो कर दें, ये एक सादा सा शरीफाना सा काम है। उन्होंने कहा वो खातून स्टे ऑर्डर लेके बैठी हुई हैं, जो मैं कहूँगा उसको उलट करेंगी। ये जो काम आप कह रहे हैं, या आप रिश्वत दे के करा लें, या मैंने समाजत करके कर लें, कानून के तहत नहीं हो सकता। चीफ सेक्रेटरी सूबे का कह रहा है।